اس وقت چونکہ ہمارے سامنے ایک حالات ہے، اس لیے دوسری کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین کے بارے میں تو شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ موبائل کے اوپر رات دن اس کے سماچار آتے ہیں، اس کی خبر آتی ہے۔ میں تو موبائل دیکھتا بھی نہیں، رکھتا بھی نہیں، سے مجھے پتا بھی نہیں، ہاں کوئی بتانے والے بتا دیتے ہیں تو پھر، لیکن اللہ کے فضل سے کچھ اچھی خبریں مل ہی جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہودی لوبی پورے حرکت میں آ کر اور ان کے پیچھے پوری کفر کی دنیا حرکت میں آ کر نہایت فلسطینیوں کو مارنے کی ابتدا کر دی ہے اور بمباری ان کے اوپر ہو رہی ہے اور مظلومیت کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو ہمت بھی ایسی دی ہے کہ وہ اللہ کی نسبت پر اپنے جانوں کو، اپنے بچوں کو اس کو قربان کرتے ہیں، لیکن حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اصل تو یہی ہوتا ہے۔ اور دوست، آج کی جنگ پہلے جنگ کی طرح نہیں ہے، دو بدو ہوتی تھی، سامنے سامنے ہوتی تھی، اب بزدلانہ جنگ ہے، اوپر سے مارنے کا، نیچے کوئی نہیں، اوپر سے مارنے کا۔ یہ دشمن کی جو ہے لائی ہوئی مصیبت ہے، اور یہود یہ مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے ازلی دشمن ہیں۔ ہمیشہ دشمنی جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے، کبھی یہ ہمارے بنے نہیں ہیں، اور ہر موقع پر انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو 70 انبیاء اور اولیاء کو ایک ہی رات کے اندر قتل شہید کیا تھا ان لوگوں نے۔ اسی لیے کہا کہ وقتلهم الانبیاء، یہ تو انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہے، پھر قرآن پاک نے ناحق کیوں کہا کہ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، اس لیے بغیر حق۔ تو یہ نبیوں کے قاتل، اولیاء کے قاتل، ہمارے نبی کو زہر دینے والے یہی، ہمارے نبی کے خلاف پورے مکہ کو امنڈ کر لانے والے مدینہ پر یہی لوگ ہیں، اور قرآن پاک نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، پھٹکار کی ہے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو ہم بھی یہودیوں کو برا کہتے ہیں، لیکن یہودیوں کی پوری تہذیب ہمارے اور ان کا کلچر ہماری زندگی کے اندر آیا ہوا ہے۔ مخالفت کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی ایک ایک چیز سے دشمنی رکھنا، ایک ایک چیز سے نفرت کرنا، لیکن آج ان کا کلچر ہمارے اندر آیا ہوا ہے، ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے قول اور ہمارے عمل میں مخالفت ہے، اور اللہ کے یہاں مقبول کیا ہے؟ انسان جو کہے وہ کرے بھی، اور جو کرے وہ کہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے نبی، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے سنیں گے یہ باتیں۔ تو بہرحال جو ہے انہوں نے ہم سے یہ غصب کیا، فلسطین کے مقام کو، اس کے اطراف کے مقام کو غصب کیا مسلمانوں سے۔ لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری جو ہے سربراہ جو تھے سلطان عبد المجید خان، اگرچہ اس وقت تو جو ہے خلافت کی حالت بگڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان کے اتنے کچے نہیں تھے۔ ان کے پاس یہودیوں کی ایک لوبی آئی اور کہا کہ ہم جو ہے تمہارے وزن کے برابر تم کو سونا دیں، اور جو ہے خلافت عثمانیہ کے اوپر جتنا بھی قرض ہیں کروڑوں کا وہ سب ہم ادا کر دیں، اور فلسطین ادھر ایک بستی، ایک شہر، ایک گاؤں ہم کو دے دو۔ لیکن وہ غیرت مند بادشاہ تھا، اس نے اپنے پاؤں میں سے مٹی اٹھائی اور کہا کہ پوری دنیا کا سونا بھر کر تم مجھے دے دو تو اتنی مٹی بھی تم کو نہیں ملے گی۔ یہ تو خیر ان کی غیرت کی بات ہے۔ لیکن جو ہے یہود پھر خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمارے اندر سے ایک آدمی کو اٹھایا، وہ ہمارا نہیں تھا لیکن ہمارا بن کر اٹھایا، مصطفیٰ کمال پاشا کو، اور اس نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی دھجیاں اڑا دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج جتنے بھی ممالک تھے خلافت عثمانیہ کے اندر تھے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو ختم کر دیا۔ اور 70 سال تک جو ہے ترکی کے اندر کوئی نام لینے والا ہوتا تھا تو اس کو گولیاں مار دی جاتی، ایسے 70 سال گزرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے کام فرمایا کہ دینی ذہن رکھنے والے سربراہ آئے تو وہاں پر کچھ ماحول سوچا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر موقع پر ہمارا دین ہم سے لوٹیں، ہم سب کچھ ہے۔ اسے دوستو کافر کو راضی کرنے جاؤ گے تو کافر کسی حال میں راضی ہونے والا نہیں، چاہے ان کے ساتھ مل کر کتنا ہی بھائی بھائی کے نعرے پکارو۔ اس لیے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ تم ان کا مذہب اور ان کا دھرم استعار نہ کر لو۔ اس لیے دوستو اب وقت آ رہا ہے، مہدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اور حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ شاید مہدی پیدا ہو بھی چکے ہوں، شاید میں کہہ رہا ہوں،
ہو بھی چکے ہوں۔ اسے دوستو اب کام انسان کو کیا دے گا؟ بہادری کام دے گی، ہمت اور استقامت کام دے گی، ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کام دے گی، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت ایمانی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال ایسی خبیث اور ایسی ملعون قوم آج یہ تھوڑے ہیں، چند لاکھوں کی تعداد میں، لیکن پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب ایک نظریہ طے کر لیا ہے کہ بھوکے رہنے کا، لیکن اپنی عسکری اور لشکری طاقت کو مضبوط بنانے کا، اور یہ کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمان جو ہے آپس میں لڑنے میں، آپس میں اختلاف میں، اور کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی اپنوں کی حمایت کرتا ہے، کوئی غیروں اور پراؤں کی حمایت کرتا ہے، تو دوست اس طریقے سے کہاں خدا کی مدد آئی؟ اس لیے اب اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تو یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج ساتھ دینے سے ہم مجبور ہیں، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہم جو ہے وہاں جا بھی نہیں سکتے، ان کی مدد کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوستو ہمارے دل ان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور دل ساتھ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے 5 وقتہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور از خود جو ہے ان کے لیے دعائیں کریں، اجتماعی دعا نہیں، اپنے طور پر دعائیں کرو، گر گراؤ خدا کے ساتھ۔ ایک مانگے اور دوسرا آمین کرے تو آمین کہنے والوں کا دل کہاں پھرتا ہوگا، بولنے والا کا دل کہاں؟ اور جب آدمی خود متوجہ ہوتا ہے تو اس کے اندر توجہ ہوتی ہے۔ اور یہی بات بھی اصل ہے کہ آدمی جو خود گر گیا، راتوں کو اٹھے گر گرائے، یہ مت سمجھے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ ہماری پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ گھر گھر میں گھسیں گے اور ماریں گے ہم کو، اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، لہذا کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں، روئیں، گر گرائیں۔ دیکھو اگر ہماری طرف سے دعائیں ہوگی اور ان کے لیے گر گرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں، اگرچہ میں نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو ہم جو ہے جہاد نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، تو اس امید کے اوپر دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، تو یہ نیت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا غم اپنے دل میں ہو۔ اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی بھی انہی کے قبضے میں ہے، اس کو توڑنے کی، اس کو گرانے کی، اس کو اڑانے کی فکر ہو رہی ہے، اور ہیکل سلیمان کو بنانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس مقام کی حفاظت بھی فرمائے اور مسلمانوں کی تحویل میں اس کو دے دے۔ اور اس وقت جو ہے بہت ہی ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر دعاؤں کے ساتھ ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا دلی تعلق ظاہر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمیں شامل کر دے گا، اور ہم خدا کے یہاں معذور ہو جائیں گے، یعنی ہمارا عذر قبول کیا جائے گا۔ وَلَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ صحابہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو سواری دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گھر اپنے گئے تو روتے ہوئے کہ ہم مجاہدین کے ساتھ نہیں جا سکے، غم تھا، رونا تھا، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ لہذا ہم ان کے غم میں، ان مجاہدین فلسطین کے مجاہدین کے غم میں اگر روئیں گے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے تو دوستو جو ہے اللہ کی مدد ان کے اوپر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی ان سے ایسا ثواب عطا فرمائے گا، یہ امید رکھیں۔ لیکن دوستو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک تو اپنے اعمال کو اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے گھروں میں سے ان کے کلچر کو نکالیں، چھانٹ کر نکالیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے دونوں ہاتھوں کو بھر دیا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن دیا اور ایک ہاتھ میں کتاب و سنت رسول دی ہے۔ ترکت فیہ ثقلین، حضور نے فرمایا 2 بھاری چیزیں میں تم کو اندر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں، لہذا وہ طریقہ اختیار کریں، نہیں یہ کہ جو ہے ہم ان بھکاریوں کی، دوسری قوموں کے ہاتھ خالی ہیں، دوسرے قوموں کے ہاتھ خالی ہے تو انہوں نے بھیک مانگ کر اسلام سے باتیں چرائی اور تلقی کی، اور ہم نے جو ہے ہمارے ہاتھ بھرے ہوئے تھے تو ہاتھ کو خالی کر کے ہم ان کے پاس بھیک مانگنے چلے گئے، لہذا ان کے پاس تھا ہی نہیں تو ہم کو دے گا کیا؟ اس لیے جو ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بھر کر دیا ہے، لہذا قرآن و سنت کے اوپر دیکھیں اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور ہر شخص اپنے گھر کے اندر دیکھ لے، بس
ہر شخص اپنے گھر کو دیکھے گا، خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا اور اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ دیکھو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت ہم کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور دین کی حفاظت اسی میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ لہذا دوستو اس وقت فلسطین کے اندر حالات سنگین ہیں، اور جو ہے ہمارے دینی بھائی برابر مقابلہ کر رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ لہذا راتوں میں اٹھیں، راتوں میں اٹھ کر گر گرائیں اور اللہ کے سامنے روئیں۔ کسی ایک کا آنسو بھی خدا کے یہاں قبول ہو گیا تو جو کام بن جائے گا پوری امت مسلمہ کا دوست، اس لیے سے کہ شاید میرا آنسو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ مجھے قبول کرے اور میری وجہ سے پوری امت قبول ہو جائے۔ تو ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ہو سکے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی جو ہے کامیابی اور ان کی فتح کے لیے صدقہ و خیرات بھی کریں، اور اگر اس کے متعلق کوئی چندے کی ضرورت پڑے گی کبھی بھی تو اس کے لیے بھی جو ہے دل کھول کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کے صدقے میں ہمارے اندر بھی دین کے وہ جذبات عطا فرمائے جو ہونے چاہیے۔ دیکھو دعا کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ کو لے کر گئے اور بدر کے میدان میں اتر بھی گئے، لیکن آپ پوری رات دعا میں اللہ کے سامنے روتے گر گراتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس لیے اس بڑے ہتھیار کو تو فقط اتنا ہی ہے کہ ہم دعاؤں کے پر بس کریں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی مدد متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا کے اندر سرخرو کرے گا، عزت کا مقام دے گا، اور آخرت کی کامیابی تو پھر یقینی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا